تو عرض یہ ہے کہ عائشہ کا بغض امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ثابت ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ثابت ہے. اب جو روایات اس نے نقل کی ہے نا، عائشہ کی عمر کافی لمبی تھی. عائشہ کی وفات سنہ 57. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے سنہ 40 کو. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شہادت کے بعد 6 مہینے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی، اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو ہر جگہ بازاروں میں گلیوں میں گالی دیا جاتا تھا ممبروں سے. بالخصوص امیر المؤمنین سید المسلمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معاویہ کے دور حکومت میں لعن طعن کیا جاتا تھا، اور ان کو سب کیا جاتا تھا، شتم کیا جاتا تھا. اور اس زمانے میں معاویہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ حکومت میرے بعد یزید کو دیا جائے. معاویہ کا یہ پلان تھی، اور اس نے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لینا بھی شروع کیا تھا. تو عائشہ یزید کے مخالف تھی. عائشہ چاہتی تھی کہ معاویہ کے بعد حکومت یزید کو نہ ملے، بلکہ اس کے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کو ملے. تو اس لیے کہ معاویہ کے حکومت میں اب شیعہ جو ہے ختم ہو چکے ہیں، شیعوں کو ہر جگہ قتل کیا جاتا ہے، اور حال اس حد تک پہنچی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں مسجد میں امیر المومنین علیہ السلام کو لوگ کو ممبر سے گالی دیتے تھے، اور ان کے پاس یہ پاور نہیں تھا کہ ان کو روک لیں. تو اتنے یہ لوگ کمزور ہیں. تو اس حالت میں معاویہ کی مخالفت میں، کیونکہ معاویہ کیا ہے، معاویہ عائشہ کے خاندان سے نہیں ہے، اور معاویہ جو ہے خلافت کو اپنے خاندان میں بنی امیہ میں موروثی بنانے کے فکر میں ہے. اس نے پلاننگ کیا ہوا، یزید میرے بعد یزید ہے، اس کے بعد اس کا پوتا ہوگا. عائشہ یہ نہیں چاہتی. عائشہ چاہتی ہے کہ خلافت دوبارہ ابو بکر کے خاندان میں آ جائے. تو اس زمانے میں عائشہ نے معاویہ کی مخالفت میں کہ دیکھیں معاویہ کتنے اچھے لوگوں کو گالی دیتا ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے تھے ویسے تھے. اس وقت اس نے روایت نقل کی ہے. سمجھ میں آئی نا؟ وہ اس کی وجہ یہ نہیں تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں وہ مسلمانوں کو معاویہ کے خلاف ورغلانا چاہتی تھی کہ معاویہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ اتنا فسق کر رہا ہے، اس آدمی کو گالی دے رہا ہے جس کو گالی دینا پیغمبر کو گالی دینا. اس علی علیہ السلام کو وہ گالی دیتا ہے کہ اس کو گالی دینا اس کی تو بڑی شان ہے اسلام میں. تو اس لیے وہ معاویہ کو مارنے کے لیے وہ کر رہی تھی، وہ محبت میں نہیں کر رہی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام سے اس کو پیار ہے. اوکے، تھینک یو سر. اب مجھے اگلا کالر لینے دو. تھینک یو سر. اللہ حافظ. قاری صاحب زلفن کے دیکھیں. زلف. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اور سب ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا احسان ہے، حکم کریں. اللہ کا احسان ہے، حکم کریں. چلے شکر ہے حضور. میں نے پہلا سوال یہ ہے کہ مطلب آپ کس مقصد کے لیے ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں؟ یہ تھوڑا وضاحت فرما دیں. آپ کیا سوچتے ہیں میرا مقصد کیا؟ آپ کیا سوچتے ہیں میرا مقصد کیا؟ نہیں، آپ اپنی زبان میں بتا دینا. میرے برے مقاصد ہیں. میرے برے مقاصد ہیں. نہیں صحیح بتائے نا. مطلب میں آپ کو شیعہ بنانا چاہتا ہوں. میں آپ کو شیعہ بنانا چاہتا ہوں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیعہ بنانا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیعہ بنانا. برا مقصد. برا مقصد. اچھا اس طرح سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے. ہاں سمجھ آ رہی ہے. اچھا، میں آپ کو چند سوالات کرنا چاہتا ہوں ہر لحاظ کے بارے میں. کیا مجھے جواب دے سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے ہر سوال کے جواب نہیں آتے بھائی. مجھے کچھ سوالوں کے جواب آتے ہیں. مجھے کچھ سوالوں کے جواب آتے ہیں. ہر چیز کا جواب نہیں آتا مجھے. ہر چیز کا جواب نہیں آتا مجھے. کیونکہ میرا علم اتنا ہے. اور سوال کسی بھی موضوع سے ہو سکتا ہے نا. علم کم ہو سکتا ہے نا. سوال سخت تو جواب نہیں دے سکیں گے. سوال سخت تو جواب نہیں دے سکیں گے. پھر تو کیا میں اب سوال کرنا شروع کروں؟ شاید آپ کو آ جائیں یا شاید آپ کو شاید آ جائیں. آپ سوال کریں. شاید آ جائیں. آپ سوال کریں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضور نے فرمایا پہلا خلیفہ علی علیہ السلام ہے. کیونکہ ہم مانتے ہیں، الحمدللہ میں سنی ہوں، حنفی قادری ہوں، یعنی کہ بریلوی جسے بولتے ہیں، تو میں وہ ہوں. لیکن الحمدللہ ہم پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا سیدنا فاروق اعظم کو ہیں، اس کے بعد تیسرا عثمان غنی، چوتھا حضرت سیدنا علی. صحیح ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر مومن تھے یا غیر مومن تھے؟ ابوبکر مومن تھے یا غیر مومن تھے؟ مومن تھے. مومن تھے نا. مومن تھے نا.
اوکے مومن تھے. حضرت عمر کیسے مومن تھے مومن نہیں تھے؟ حضرت عمر کیسے مومن تھے مومن نہیں تھے؟ مومن تھے. عثمان صاحب وہ حضور کے صحابی, عثمان صاحب حضور کے صحابی تھے تینوں. اور صحابی مومن تھے یا نہیں تھے؟ صحابی مومن تھے یا نہیں تھے؟ مومن تھے نا. اب سوال کے جواب لیں. یہ کتاب ہے سوال کے جواب السنہ, کتاب ہے لأبی بکر احمد ابن عامر ابن ابی عاصم. ابن عامر ابن ابی عاصم. ایک منٹ بھائی, میری آواز واپس آ رہی ہے, ایک منٹ, اور تم میری بات نہ کاٹو, سنو. اچھا, تو یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب السنہ. اب یہ ابن ابی عاصم کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ بہت بڑا محدث ہے, شیعوں کی نہیں, روافظ کی نہیں, اس فرقے کی جماعت عمریہ کی. ہمارے جو بھائی ہیں نا کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں, انہیں کی فرقے کی. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء, چاپ مؤسسۃ الرسالہ, یہ جلد نمبر 13, صفحہ 1993 میں چھپی ہے, ذہبی صاحب کی بہت مشہور معروف کتاب. یہ میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 430, صفحہ نمبر 430 ترجمہ ہے, زندگی نامہ ہے, بایوگرافی ہے ابن ابی عاصم کی. حافظ کبیر, بہت وڈا وطیرا وڈا حافظ, امام بارع, بارع ہوتا ہے لائق کو, بہت ہی لائق, انٹیلیجنٹ, بہت ہی بڑا عالم. متبع للآثار, احادیث کا محقق. کثیر التصانیف, كان من الصيانة والعفة بمحل عجیب, تقوی میں اور پاک دامنی میں اس کا بہت ہی عجیب رتبہ ہے. اچھا, اور اس کے بہت سارے اور اوصاف, اور یہاں پہ اس کے صفات حسنہ ذکر کرتے ہیں. کتاب کیا ہے؟ السنہ. مؤلف کون ہے؟ ابو بکر احمد ابن عامر ابن ابی عاصم, متوفی سنت 287, یعنی بہت پرانا عالم ہے. بخاری جو ہے سنت 255 وفات ہے, مسلم 260, یعنی اسی کے زمانے کے لوگ ہیں, یہ ایک ہی جنریشن کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے کا محدث ہے. کتاب کا محقق کون ہے؟ ڈاکٹر باسم بن فیصل جوابرہ. یہ کون ہے ڈاکٹر؟ استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامی الریاض. یہ اس حدیث کے پروفیسر ہیں اصول الدین کالج میں, امام محمد بن سعود لعنت اللہ علیہ, یونیورسٹی ریاض میں. ریاض کہاں ہے بھائی؟ ریاض جو ہے ٹیررزم کا جو سینٹر ہے, آپ کو پتہ ہے, دہشت گردی, تکفیر, دہشت گردی, سب جڑ کہاں ہے؟ ادھر ہی, ٹھیک ہے نا. دار السمعی للنشر میں یہ کتاب چھپی ہے. کب چھپی ہے؟ سن 1998. بھائی ایمانداری سے سب دکھا رہا ہوں, نہیں دکھا رہا ہوں؟ اور بھائی زلفوں والے قاری, اور 10 یار, صحیح بتا رہا ہوں نا ایمانداری سے, یعنی ایرا پیری کر رہا ہوں یا صحیح دکھا رہا ہوں؟ ایرا پیری کر رہا ہوں یا صحیح دکھا رہا ہوں؟ سمجھ رہا ہوں, آپ بیان کریں نا, میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اوکے. اچھا, اس کتاب میں میرے محترم ناظرین, اس کتاب میں ایک منٹ, صفحہ نمبر ہے 799, حدیث نمبر 1222. ابن عباس سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا, ان حضرت سے میں نے پوچھا ابو بکر مومن تھے یا نہیں تھے؟ کہا مومن تھے. میں نے ان سے پوچھا عمر مومن تھے یا غیر مومن؟ کہتا ہے مومن تھے. میں نے ان سے پوچھا عثمان مومن تھے یا غیر مومن تھے؟ یہ کہتے مومن تھے. اور ان کا سوال کیا ہے کہ خلیفہ اول کون ہے, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. پہلی بات یہ ہے, یہ حدیث تو متواتر, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہارون خلیفہ اول تھے یا خلیفہ دوم سے ہم چاروں؟ ہاں, یہ قرآن کھول کے دیکھنا بھیا. ہارون جو تھے خلیفہ اول بھی تھے, شریک امر بھی تھے, نہ صرف خلیف جانشین تھے, وَأُخْلُفْنِي فِي قَوْمِ, ٹھیک ہے نا. ہارون کا کیا مقابلہ؟ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ہارون کے جوتی کے برابر ہو, ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے جتنے صحابی تھے وہ ہارون کے جوتی کے برابر بھی نہیں تھے. اور وہی منزلت سید المسلمین علی علیہ السلام کو اس امت میں حاصل ہے. تو پتہ چلا کہ آپ کے صحابی کی مقدار کیا ہے, جو ہارون کا جوتا اور ہارون کے جو فرق ہے نا, وہی فرق یہاں پر ہے. کیونکہ یا تو نبی کو جٹلاؤ, ابھی سن لو زلفوں والے وقاری, یا تو نبی کو جٹلاؤ, بولو کہ نہیں نبی کو پتہ نہیں ہے کہ ہارون کون ہے, بھائی کافر ہو جاؤ, دین سے خارج ہو جاؤ. یا نبی کی تصدیق کرو, پھر ابو بکر عمر کے کیا ویلیو, صحابہ کے کیا ویلیو. یعنی جو فرق ہے جوتے اور ہارون میں, جو فرق ہے نا وہی صحابہ
اور سید المسلمین علیہ السلام میں فرق رہ گیا. اچھا اس سے آگے الا انک لست نبیا، آپ نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ میرا خلیفہ ہر مؤمن میں میرے بعد ہیں، ہر مؤمن پر میرا خلیفہ میرے بعد. تم نے خود کہہ دیا کہ ابو بکر مومن تھا، تو اس پر نبی کا خلیفہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام. تو اس پر نبی کا جانشین کون ہے؟ نبی کی جانب سے امام کون ہے؟ سید کون ہے؟ مولا کون ہے؟ علی علیہ السلام. آپ نے خود کہہ دیا کہ عمر مومن تھا، تو ثابت یہ ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ کل مومن، ہر مومن، کل مومن، ہر مومن. یا کہہ دو کہ بھائی ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں تھے، اس لیے علی علیہ السلام ان کا خلیفہ نہیں تھے، تو پھر آپ نے ان کا ایمان کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا، ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا نا. یا کہہ دو کہ وہ مومن تھے، تو پھر بھی ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے نا کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے امام، ان کے سید تھے، ان کے سالار تھے. اچھا میرے بعد ہر مومن پہ آپ میرے خلیفہ. اسناد حسن رجالہ رجال الشیخین، اس کی سند اتنی پیاری ہے کہ اس کے سب رجال بخاری مسلم کے رجال، غیر ابن ابی بلج وہو صدوق ولہ شواہد، اور اس کے شواہد بھی ہیں. تو یہ حدیث صحیح بھی ہے، نہ صرف صحیح ہے، صحیح کے اعلیٰ ترین درجوں پر ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کس نے شہادت دی ہے؟ ڈاکٹر فیصل باسم فیصل جوابرہ، استاد الحدیث، حدیث کا پروفیسر. کہاں پر؟ وہابیت کے گڑھ پر، شیعوں کی تکفیر کے گڑھ پر. حصول الدین کالج ریاض میں، ریاض محمد ابن سعود یونیورسٹی میں. اور یہ وہ اس کا بھی شاگرد بھی ہے. کس کا شاگرد ہے؟ محمد ناصر الدین البانی کا شاگرد بھی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. کون بولو قاری؟